اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بھارت کی طرف سے مسلسل جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خدشہ مجھے اس بات کا ہے کہ نارملی بھارت کا اس طرح کا پروپیگنڈا بعد میں درست ثابت ہو جایا کرتا ہے۔ میں ڈرا ہوا ہوں باقاعدہ اس سے۔ بھارت کی جو نیوز ایجنسی ہے اے این آئی کی طرف سے جو ایک خبر جاری ہوئی ہے کہ پاکستان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ واپس ہو گیا ہے۔ عموماً یہ نیوز ایجنسی جو ہے یہ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں جو خبریں دیتی ہے وہ درست ہی ثابت ہو جاتی ہیں، اگرچہ ہماری خواہشات کے برعکس ہوتی ہیں لیکن یا ہماری کوشش کے برعکس ہوتی ہیں، لیکن وہ درست ہی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس نیوز ایجنسی نے جو خبر جاری کی ہے اور جس کے اوپر بھارتی میڈیا جو ہے وہ ناچ رہا ہے اور وہاں کے ویلاگرز ویلاگ بنا رہے ہیں اس میں بتایا گیا کہ جناب جو بلاسفیمی لاز ہے ان کی کنٹینیوس ابیوز کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب جب خبر کو غور سے پڑھیں بھارتی نیوز ایجنسی کی خبر، تو اس کا اگر آسان اردو میں ترجمہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ آئندہ یورپین یونین کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اس میں یہ قرارداد پیش کی جائے گی جس کے نتیجے میں پاکستان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بھارت کی طرف سے مسلسل جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خدشہ مجھے اس بات کا ہے کہ نارملی بھارت کا اس طرح کا پروپیگنڈا بعد میں درست ثابت ہو جایا کرتا ہے۔ میں ڈرا ہوا ہوں باقاعدہ اس سے۔ صاحب اس انڈیا کے اس پروپیگنڈے کے حوالے سے آئی تھنک دو باتوں اور دو ایشوز کی طرف ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ انڈیا کا موقف جو پاکستان کے متعلق ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی کسی نہ کسی طریقے سے مطلب آئسولیٹ کیا جا سکے، اور پاکستان کے اوپر پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ان کے جو ایشوز ہمیشہ سے ہیں اور وہ انٹیکٹ ایشوز کی وجہ سے انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو اپنی طرف کرتے ہوئے اس حوالے سے نظر آتے ہیں اور بڑی دفعہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، آپ کی بات بھی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یورپین یونین کو یا ورلڈ ایٹ لارج وہ ہم سے کیا باتیں ہمارے متعلق کر رہے ہیں، ہماری حکومت کو ان کو کیٹر کرنے کے لیے کس قسم کی پالیسیز ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے پروپیگنڈا ہمیشہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے اگر آپ اپنی پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں۔ دیکھیں اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ 670 کے قریب جو لوگ تھے وہ تقریباً یونیلیٹرلی پاکستان کی مخالف میں تھے، 3 ووٹ اس کے مخالف اس لیے پڑ گئے کہ وہ بزرگ حضرات ہونے کی وجہ سے وہ شاید ووٹ سے ہی نہیں کاسٹ کر سکے۔ بہرحال اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ افغانستان کے سفیر کی بچی کے معاملے کے اوپر بڑا سٹرونگ ہم نے ان کا ایک اوپینین دیکھا، اور اسی طریقے سے ہم اور بھی مطلب ایشوز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس وقت پچھلے تقریباً 1.5 سال کے دوران میں یورپین یونین پاکستان کے حوالے سے ایک سخت موقف بالعموم اپنائے ہوئے ہے۔ تو ریجن کے متعلق پاکستان کے چائنا کے ساتھ ہمیشہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، لیکن یہ بیچ میں چائنی انجینئرز کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اور پاکستان کا انتہائی سے زیادہ پاکستانی گورنمنٹ افیشلز کا جو سٹانس تھا وہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ 24 گھنٹے انہوں نے میڈیا کو یہ کہا کہ آپ غیر ذمہ دارانہ خبریں شائع نہ کریں اور وہ گیس کا بلاسٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے کور ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی انٹل انلیس ہم نے دیکھا کہ چائنیز فارن آفس کا ایک سخت موقف سامنے آیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے وہ پاکستان بھیج دی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اور مزید اپنے موقف میں ہم نے دیکھا کہ سختی نظر آئی جب انہوں نے کہا کہ ہم کام روک رہے ہیں بادشاہ یہ ڈیم کے حوالے سے۔ اور یہ کیوں ہے ایسا مطلب کیا ہماری گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے جو کہ ایک فوج ہمیں نظر آتی ہے، کیا صرف وہ صبح سے شام تک کوئی 10 پریس کانفرنسز کر کے اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ کیا پالیسی میکنگ اس حد تک پور ہو گئی ہے کہ آپ لابینگ تو چھوڑیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے ہیومن رائٹس کو تو ایک طرف کر دیں، جو صحافت کو سپریس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو یورپین یونین کی کمیشن کی رپورٹ تھی وہ بڑی خوفناک تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اسد طور کو جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا، ابصار عالم کو گولی ماری گئی اپنے گھر کے باہر واک کرتے ہوئے۔ یہ دونوں واقعات یورپین یونین کی رپورٹ کے آنے کے بعد ہوئے۔ آپ کی جو انٹرنل سچویشن ہوتی ہے رضی صاحب وہ دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو دنیا کے کسی بھی
لا فرم کے سامنے یا کسی بھی انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کے سامنے آپ لے جائیں ان کو, یقین کریں وہ اٹھا کے پھینک دیں ایسے فیصلے جو کہ ہم نے دیکھے موجودہ رجیم کے سامنے, ان کے سامنے لیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے رضی صاحب کے بھی 4 دن پہلے پینٹاگن کہہ رہی ہوں, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, فارن آفس کی جانب سے انہوں نے جو رپورٹ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے حوالے سے دی ہے وہ کتنی خوفناک ہے, اور اس میں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ جسٹس ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کے اندر, اور پاکستان کا جوڈیشل سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ جوڈیشل سٹرکچر ہے. ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے, آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور یورپین یونین نے جب اس وقت پہلی دفعہ یہ ایشو اٹھایا تھا یا یورپین یونین میں اٹھایا گیا تھا, تو اس وقت بھی یہ مینلی ہیومن رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ تھا, بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ تھا اور ہے. اب کیا ہمارا کیس اتنا سٹرونگ ہے پاکستان کا کہ وہ کہے کہ نہیں سر آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے جو سیمپلز ہیں وہ غلط ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ GSP+ کے جو کنٹریز ہیں ان کے نیچے جو انٹرنیشنل کنونشن ہے 27 کے قریب وہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں, اور اس میں ہیومن رائٹس ہیں, چائلڈ رائٹس ہیں, ڈیموکریسی ہے, ویمن رائٹس کے حوالے سے, مطلب بنیادی جو انسانی حقوق کے جو یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں, یہ انٹرنیشنل فورم ہوتے ہیں, جو ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں, یا سفارت خانوں میں جو ڈیسک ہوتے ہیں مختلف ایشوز پہ, وہ اپنی رپورٹیں ہماری وش لسٹ پہ یا ہمارے اچھا کہنے پہ پریپیئر نہیں کرتے, وہ فیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں, اور فیکٹس بھی جا کر وہ مختلف ذرائع سے جو مطلب مختلف ادارے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ گیدر کرتے ہیں, اور ان کو پھر وہ کمپائل کر کے, جیسے یونائٹڈ نیشن اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے, جو جب ہیومن رائٹس کے سیشن ہوتے ہیں, وہاں باقاعدہ طور پر ہماری کمیٹیز کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہیں. ایسے یورپی یونین کا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزوں کو مد نظر سے. یاد ہے آپ کو کہ جب سیالکوٹ میں جو بچے فٹ بال بناتے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے, اس وقت بھی ایسی ہی رپورٹس آئی تھی, اور ہمیں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی. دیکھیے ہم جو کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ انڈیا جب باقی جو ایجنسیز ہمارے خلاف ہائبرڈ وار چلا رہے ہیں, تو کیا ہمارے میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے؟ تو پیسے تو ہم بھی اتنے سارے لیتے ہیں نا اس ہائبرڈ وار کو لڑنے کے, الگ سے لیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, یا ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹر کریں لوگ ہمارے یہاں؟ دیکھیں یہ بھی ہیومن رائٹ کی ویولیشن ہے. یقین جانیے کہ جب جیسے آپ نے ایسے تور والا واقعہ کہا, جیسے آپ نے باقی 4-5, لیکن یہ تو تھوڑے سے واقعات ہیں. مثلاً کیا دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمارے جو میڈیا کے مین سٹریم لائن میں جو اتنے بھی اینکر پرسن ہیں وہ آف ایئر ہو گئے ہیں, اس کی کیا وہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے خوشی سے بیٹھ گئے ہیں؟ ان کے پیچھے پریشر تھا یا ملکان کو پریشرائز کیا گیا؟ جو بھی حالات و واقعات رضی صاحب, یہ کوئی ہمارے لیے اچھی سچویشن نہیں ہے. یہ جو یہ جو بھارت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے اور ڈس انفارمیشن لیب کا جو سلسلہ ہے, اور اس میں ANI پھر آئی ہے, یہ وہی ANI ہے نا جی, وہ 6 اگست والے دن جس کی خبر جو تھی وہ بینرز کی صورت میں اسلام آباد کی ہر سڑک اور اس کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے اگر یہ لٹکی ہوئی تھی اور شام تک کسی نے نہیں ہٹائی, تو اس کا مطلب ہے کہ سورس تو کریڈیبل ہے نا جی. انڈیا کا پروپیگنڈا یا یہ چیزیں ہیں, یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ تو طویل عرصے سے ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. نہ یہ اس رجیم میں شروع ہوا ہے, نہ یہ عمران خان کے دور میں شروع ہوا ہے, نہ یہ جنرل باجوہ کے دور میں شروع ہوا ہے کہ یہ ان کے آرمی چیف بننے کے بعد شروع ہوا. یہ تو پچھلے 70 سال سے جاری ہے. تو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہ لگائیں لوگوں کو کہ جی انڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. کس دن انڈیا نے کوئی کلمہ خیر آپ کے حق میں کہا؟ جب مشرف نے اپنے لوگ مروا دیے جو پاکستان کے نام پہ جیتے اور مرتے تھے, اس دن بھی انہوں نے آپ کے لیے کلمہ حق نہیں کہا تھا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اپنی حرکتیں ٹھیک کریں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اور اس کے بعد پھر دنیا کے ساتھ بات کریں. لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شور ڈالنے کی بجائے وہ قوانین کے اندر جو بنیادی تبدیلیاں کرنے والی ہیں وہ کریں. آپ انشور کریں کہ پراسیکیوشن جو ہے اور پولیس آپ کی پروٹوکول نہیں دے گی. جتنی اسلام آباد پولیس کی حالت اس وقت بدتر ہے رضوان رضی صاحب, وہ تو ہے ہی نہیں کسی کی. اور جس طرح یہاں پہ نشہ اور آئس پھیلی ہوئی ہے, پاکستان کے پورے میں کسی شہر میں یہ صورتحال نہیں ہے جو اسلام آباد کی ہے. اور کیا یہ ان کو نظر نہیں آتا؟ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ایک DC ہے اسلام آباد کا, اس کو ٹویٹر پہ بٹھایا ہوا ہے, اس نے صبح جاری کر دیا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے. حالانکہ سارا CDA نے اور اسلام آباد انتظامیہ نے ساری گزرگاہیں جو پانی کی نکاسی آپ کی تھی وہ ساری بند کرائیں. اچھا یہ بھی انڈیا نے کروا دیا جی.